اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جو حق ہے اس کی قدر کا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پہ کوئی شے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دیں کس نے نازل فرمائی کتاب جس سے لائے تھے موسیٰ علیہ السلام نور اور ہدایت لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے کر دیا اسے کاغذ اشکار کرتے ہو اس سے کچھ اور مخفی رکھتے ہو اس کا کثیر۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھلایا جو نہ تھا معلوم تمہیں اور نہ تمہارے آبا کو۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے، پھر چھوڑ دیں انہیں اپنے کج بیسی میں کھیلتے ہوئے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ قدر، قدر جانی انہوں نے، they valued, they appreciated۔ قراطیس اس کا روٹ ہے کرتس، کاف رے تو سین، کاغذ یا کوئی بھی جھلی نما چیز جس پہ لکھا جائے، تو اس پہ لکھا ہونا شرط ہے۔ تیسرا انڈر لائن لفظ ہے خوضہم، لا حاصل بیسے، their wind talks۔ اس سے پچھلی دو آیات میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام ایسے لوگوں کے سپرد کر رکھا ہے جو اس کی بجاوری سے کوئی انکار نہیں کرتے اور ہر وقت اس کا حق ادا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کا پیغام اس کے مخلوق تک پہنچا رہے ہیں اور کسی سے بھی کسی طرح کے معاوضے کے طلبگار نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ کسی ایسی ہستی کی پیروی کی جائے جو اس رہنمائی کے عوض کسی اجر کی طلبگار نہ ہو اور ہر طرح کے دنیاوی لالچ سے پاک ہو۔ اس طرح یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدر سے شروع ہو رہی ہے، اور کسی بھی چیز کی قدر اس وقت ہی کی جا سکتی ہے جب اس کا مکمل تعارف، اس کی شان اور جو اس کے حقوق ہم پہ آتے ہیں ان کا مکمل علم حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدر یہ ہے کہ اسے صحیح طور پہ پہچان کر اس کا حق بندگی ادا کیا جائے۔ یہی بات توریت میں بھی بیان فرمائی گئی۔ پھر جس طریقے سے اہل تورات نے تحریف کی اور اس حقیقت کو چھپایا، آج بھی مختلف تراجم، تفاسیر اور توضیحات بیان کر کے اس حقیقت کو چھپا دیا گیا ہے، اور اکثر وہ لوگ جو اس بات کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں وہ صرف وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو ان کی طرز فکر کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اور ان کی جماعت یا ان کی طرز فکر والے لوگوں کو اس سے کوئی تقویت پہنچتی ہے۔ باقی باتیں یا تو بیان ہی نہیں کرتے تو یا پھر حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، اے اہل کتاب، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول بیان فرماتا ہے تمہارے لیے کثیر اس کا جو تم نے مخفی رکھا کتاب سے، اور عفو فرماتا ہے اکثر سے۔ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ اس آیت میں کاغذ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے حصے بکھرے کر رکھے ہیں، اور جو اپنے مطلب کے موافق ہے وہ بتا دیا جاتا ہے اور باقی کو چھپا دیا جاتا ہے، اور یہ طرز عمل کوئی بھی کرے کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ سورہ الحجر
آیت نمبر 91 اور 92 میں ارشاد ہے، جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، تو قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے۔ تو کیا ایسے کام کرنے والے لوگ بھول گئے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے؟ سورہ الحاقہ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، جس روز تم پیش کیے جاتے ہو نہیں مخفی ہوتا تمہارا کچھ خفیہ رکھا ہوا۔ وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل فرمایا ہے مبارک ہے، مصدق الذی بین یدیہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تصدیق کرتی ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، اور تاکہ آپ تنبیہ کریں ام القریٰ اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اس پہ ایمان لاتے ہیں اور وہی اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ مصدق، صحیح قرار دیتی ہے، معتبر قرار دیتی ہے، اصل یا سچا قرار دیتی ہے۔ بین یدے، ان کے ہاتھوں کے بیچ، ابھی کہتے ہیں پہلے سے موجود، within their hands، لتنذرا، تاکہ آپ خبردار کر دیں، انہیں متنبع کر دیں، so that you warn۔ ام القریٰ، بڑی بستی، مدر سٹی۔ قریٰ کا روٹ ہے کریا، اسی لفظ سے کریا کا لفظ بنتا ہے، اور کریا سے مراد کوئی ایسی بستی یا جگہ ہوتی ہے، یا ٹھہرنے کے لیے تو بہت سارے مکانات موجود ہیں، لیکن اس بستی کی کوئی شہر پناہ نہیں، اس کی نہ تو کوئی حدود مقرر ہے اور نہ ہی یہاں پہ کسی قانون کی پاسداری ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ لفظ ان بستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں کے لوگوں نے قوانین الہیہ کی پابندی نہ کی، اپنے رسولوں کی بات نہ مانی، تو ان پہ عذاب نازل ہوا۔ اب یہ بات آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ تصدیق کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تصدیق کرنے والے کے پاس اصل حقائق موجود ہوں، اور قرآن کریم میں وہ تمام حقائق موجود ہیں جو اس سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں میں نازل کیے گئے۔ قرآن کریم کے نزول کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس بابرکت کتاب کی مدد سے لوگ اپنی کتابوں، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی حقیقت کے بارے میں تصدیق کر سکیں اور ان پہ اصل صورتحال واضح ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بالکل حقیقت ناشنا ہیں اور ان کے پاس ہدایت کا کوئی خاطر خاطریہ نہیں ہے، تو انہیں قرآن کریم کی مدد سے پیغام حق پہنچا دیا جائے اور ان کو ان کے موجودہ طرز عمل کے نتائج سے آگاہ کر دیا جائے۔ اس پیغام کو پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جہاں پر موجود ہیں، جس جگہ پر رہ رہے ہیں، وہیں سے اس کام کا آغاز کر دیا جائے اور پھر رفتہ رفتہ اسے دوسری جگہوں تک پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ اس کتاب میں بیان شدہ حقائق پہ صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو آخرت کی حقیقت سے آگاہ ہیں، وہ پھر اس کی تیاری کرتے ہیں، نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ سورہ المومنون اور سورہ المعارج، اس میں مومنوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں سورہ المعارج کی آیت نمبر 34 میں ہے، اور وہ جو اپنی صلاۃ کی حفاظت کرتے ہیں۔ صلاۃ کی محافظت مراد محض نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں زندگی کی تمام حرکات سمو دی گئی ہیں، اور ہم دوران نماز یہ تمام حرکات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز سے فارغ ہونے کے بعد زندگی کے میدان عمل میں ہمارے قول اور ہمارا ہر فعل اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہونا، صلاۃ قائم کرنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون جو افترا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا۔
اور قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا کہے مجھ پہ وحی آتی ہے حالانکہ نہیں ہوتی اسے وحی کسی شے کی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کوئی کہے میں بھی نازل کرتا ہوں اس کی مثل جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَةِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم موت کی سختی میں ہوں اور ملائکہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہیں، نکالو اپنی جانیں۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، آج تمہاری جزا عذاب رسوائی ہے بسبب اس کے جو تم کہتے رہے اللہ کے بارے میں ناحق، اور تم اس کی نشانیوں سے تکبر کرتے رہے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ غمرات، غوطے، ڈبکیاں، جان کنی کی حالت، سانس اکھڑتے ہوئے، وہاں سے تو آگے بڑھاتے ہوئے، ایکسٹینڈنگ۔ الخون، خون کہا جاتا ہے اہانت کو، ہیوملیشن۔ اب اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک، جو وحی الیہ یعنی قرآن کریم کو پس پش ڈال کر اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، یا یہ کہے کہ فلاں بات مجھ پہ وحی ہوئی ہے جبکہ اسے کسی طرح کی کوئی وحی نہیں ہوتی۔ دوسری بات، اور جو کوئی یہ بلند و بانگ دعوے کرے کہ جس طرح کا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے میں بھی ایسا نازل کر کے دکھا سکتا ہوں، جبکہ کوئی بھی انسان وحی کی مثل نہیں بنا سکتا۔ اور اس طرح کا دعویٰ کرنا اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نشانی کی تکذیب اور انتہائی تکبر کی علامت ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور انسانوں کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ اس جیسی کچھ شے بنا سکیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں ارشاد ہے، کہہ دیں چاہے جمع ہو جائیں جن و انس اس پہ کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل، نہیں لا پائیں گے اس کی مثل، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی پشت بانی کریں۔ ایسے لوگوں کا انجام عبرتناک سزا ہے، اور کیا ہی ہولناک منظر ہوگا جب یہ لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوئے اور فرشتے ان کی جانیں نکالیں تاکہ یہ لوگ اپنے کیے کی سزا پائیں۔ ان پہ عذاب رسوائی مسلط کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے ناحق باتیں کہتے رہے اور اللہ کی نشانیوں سے تکبر کرتے ہوئے اپنی من مانیوں میں مگن رہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس فردن فردن جیسے ہم نے خلق کیا تمہیں پہلی بار۔ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پشت پیچھے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے شفاعتی جن کا تمہیں زوم تھا کہ وہ اس میں تمہارے شراکت دار ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تحقیق قطع تعلق ہو گیا تمہارے مابین اور وہ گم ہو گئے تم سے جن کا تمہیں زوم تھا۔ جی تم ہونا آ گئے ہو تم، you have come to us فرادا، انفرادی طور پہ، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا، انڈیویجولی اور alone۔ فرادہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق کو ایک منفرد کوڈ دے رکھا ہے جو صرف اسی نفس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لحاظ سے ہر شے کی اپنی ایک مخصوص پہچان ہے، خواہ وہ کوئی ذرہ ہو، اس سے چھوٹا یا اس سے بڑا۔ اگلا انڈر لائن لفظ خولناکم، ہم نے تمہیں دیا، وی بیسٹوڈ یو، زعمتم تمہارا زوم تھا، تم دعویٰ رکھتے تھے۔ نفس واحدہ سے اکیلے اکیلے سفر کا آغاز ہوا، اس سفر میں خاندان بھی بنا اور دیگر رشتے ناتے۔ تو جس طریقے سے آغاز سفر میں اکیلے تھے
اسی طرح حساب کتاب کے وقت بھی ہر کوئی اپنی انفرادی حیثیت میں پیش ہوتا ہے۔ شفاعت سے مراد ساتھ کھڑے ہونے یا ساتھ دینے کے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت میں شفاعت کرنے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کام میں ساتھ شامل تھے، جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہوا۔ اللہ کے نشانیوں کے ساتھ تکبر کرنے میں، اللہ کے اوپر طرح طرح کی باتیں بنانے میں۔ اور جب موت آئی، اس دنیا میں موجود تمام مال و اسباب، بیوی بچے، دوست احباب، سارے تعلق کٹ گئے اور اب اکیلے اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں۔ حساب کتاب کا مرحلہ درپیش ہے۔ تمام اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی اور اسی کے مطابق زندگی کا اگلا مرحلہ ترتیب پائے گا۔ مختصر خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق یہ ہے کہ اسے پہچان کر حق کے بندگی ادا کیا جائے، کیونکہ اگر پہچان ہی نہیں تو قدر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، جس طرح توریت اور دیگر کتب آسمانی نازل فرمائی گئی، ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور حق کے بندگی ادا کرنے کے طریقہ کار بیان فرمائے گئے، اور انبیاء کرام نے اسی کی عملی تربیت دی۔ قرآن کریم حالیہ سے مکمل اور مستند کتاب ہے۔ یہ وہ معیار پیش کرتی ہے جس کے مطابق کسی بھی چیز کے حق کو باطل ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ وحی علیہ کو پس پش ڈال کر خود سے کچھ باتیں بنا کے اللہ تعالیٰ کے منسوب کرتے ہیں یا اسی کے مثل بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اس قول ناحق اور تکبر کی وجہ سے ان پہ عذاب رسوائی مسلط ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے سفر کی ابتدا نفس واحدہ سے ہوئی، پھر خاندان اور قبیلے بنتے گئے، لیکن موت کے وقت یہ سارے تعلق اور ناطے ختم ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی انفرادی طور پر رب کریم کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔